السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کیسے ہیں؟ جیسا کہ ہم سبق پڑھ رہے تھے، غزل میر تقی میر کی غزل ہے. ہم نے 2 دنوں سے اس کو شروع کیا ہوا ہے. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. غزل کے بارے میں نے آپ کو اس کا تعارف بھی بتا دیا تھا کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے. اس کے علاوہ آپ کو میر تقی میر کا بھی آپ کو تعارف بتا دیا تھا کہ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف القابات جو مختلف شاعر حضرات نے ان کو دیے وہ کس وجہ سے دیے، کیوں دیے، یہ بھی آپ کو میں نے وجہ بتا دی ہوئی تھی. غزل کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. غزل کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا گیا ہے. امید ہے کہ جو کچھ آپ کو سمجھایا گیا پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے شعر نمبر 7 کل شعر نمبر ہم نے 1 سے لے کر 6 تک آپ کو میں پڑھا چکی ہوں. آج شعر نمبر 7 کی تشریح کرنے جاتے ہیں. سب سے پہلے پھر دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ نظم اور غزل کی تشریح میں بچوں فرق ہوتا ہے. غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. غزل میں جس شاعر شعر میں جو بات کہنا چاہتا ہے ہم نے بس اسی کی ہی وضاحت کرنی ہوتی ہے، مزید بات کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا. لیکن نظم میں کیونکہ ایک عنوان ہوتا ہے، شاعر کی اگر بات ایک شعر میں مکمل نہیں ہوتی تو وہ بات کو بڑھاتے بڑھاتے دوسرے شعر سے تیسرے شعر تک حتیٰ کہ نظم کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے یعنی مختصر سا نام استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے. مقطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، کاٹ دینا، یعنی شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے غزل کا اختتام کر دیتا ہے، غزل کو ختم کر دیتا ہے، مقطع کہلاتا ہے. لیکن غزل کا آخری وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے، اس کو صرف آخری شعر ہی کہیں گے. غزل کا آخری شعر اس کو کہیں گے، مقطع نہیں کہا جاتا. یہ مختصر سی باتیں ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. چلیں آغاز کرتے ہیں. شعر ہے: آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے. آتش غم، غم کی آگ، بو بدبو. محبوب کی جدائی میں غم کی آگ میں دل جل کر ایسے ہو گیا ہے گویا اس میں جلے ہوئے کباب کی طرح بو آتی ہے. یہ شعر کا مفہوم، اس شعر کا مطلب. سب سے پہلے آپ شعر کے مطلب کو سمجھا کریں کہ شاعر بات کیا کہنا چاہتا ہے، وضاحت اس کی بعد میں کی جاتی ہے. محبوب کی جدائی میں غم کی آگ میں دل جل کر اس طرح سیاہ ہو گیا ہے کہ اس میں گویا کباب کے جلنے کی بو آتی ہے. میر تقی میر جنہیں رئیس المتغزلین یعنی غزل کا بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جدائی، ملاپ، وصل کو، سوز و گداز کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی غزلوں میں بیان کیا ہوا ہے. یہاں پہ وہ اپنی غم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے زیر طلب شعر میں وہ اپنے غم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں میرا جو دل ہے وہ جل کر اس طرح سیاہ ہو گیا ہے کہ گویا اس میں سے کباب کے جلنے کی بو آتی ہے. جس طرح کباب کو اگر ہم برتن میں رکھ کر چولہے پر رکھ دیں اور آگ جلا کر اس کو آگ کو بند کرنا بھول جاتے ہیں تو وہ چند لمحوں کے بعد کباب جل جاتا ہے اور اس میں سے جلنے کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل میرا دل بھی اسی طرح ہے، میرا دل بھی اسی کی مانند ہے، کباب کی مانند ہے جس کو آگ پر رکھ کر جل گیا ہو اور اس میں سے جلنے کی بو آ رہی ہو. شاعر بھی یہی بات کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں، محبوب کے وصل میں میرا دل اس قدر جل گیا ہے، میں اس کے صدمات سہتے سہتے میرا دل اس قدر زخمی ہو گیا ہے کہ گویا اس میں سے اب جلنے کی بو آتی ہے. میں نے محبوب کی جدائی میں جو غم سہے ہیں، جو اذیتیں، جو ملامتیں سہی ہیں وہ میرے لیے قابل برداشت ہیں.
اب وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل بھی جو ہے وہ اس بات کا، غم کا، اس دکھ کا، اس اذیتوں کا، ملامتوں کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ اظہار جو ہے وہ اس میں سے جلنے ہوئے، اس میں سے بو آنے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، کباب کی طرح، بالکل کباب جیسا کباب جل جاتا ہے تو اس میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل میرے محبوب کی جدائی میں جو میرے دل کے اوپر گزری، جو میں نے غم، دکھ، ملامتیں، اذیتیں سہیں، برداشت کی، اب یہ اذیتیں، یہ ملامتیں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور میں ان کو برداشت نہیں کرتا جا رہا، اور اب میرا دل جو ہے وہ اس میں سے بھی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ بقول شاعر، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، شعر کو پڑھنے کا انداز بھی شاعرانہ ہی ہونا چاہیے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ بقول شاعر کہتا ہے کہ جس طرح جب سے میں تمہارا دیوانہ بن گیا ہوں، اس وقت دنیا جو ہے وہ میری دشمن بن چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کسی کے لیے، تو دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایسا ہی شاعر کے ساتھ بھی ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے جو محبوب کی جدائی میں جو اذیتیں، مصیبتیں برداشت کی، کسی کو بھی میرے اوپر ترس نہیں آیا، اب میرے اس اذیتوں کی حد جو ہے وہ پار کر چکی ہیں، یہ اذیتیں، ملامتیں حد سے گزر چکی ہیں۔ کسی بھی چیز کو سہنے کے لیے، کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز حد سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کو قابو کرنا، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی یہی بات بار بار کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے محبوب کی جدائی میں اس قدر اذیت میں ہے، اس قدر دکھ میں ہے کہ اس میں سے اس دکھ کو، اس اذیت کو، اس جدائی کو برداشت کرنا اب میرے وس سے باہر ہو چکا ہے، اب میرے قابو میں نہیں رہا کہ میں مزید محبوب کی جدائی جو ہے وہ برداشت کر سکوں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کباب اگر چولہے پہ اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، اس میں سے جلے ہوئے کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح جدائیاں اور غم سہتے سہتے میرا دل بھی اس قدر خراب ہو گیا، اس قدر جل چکا ہے کہ اس میں سے اب جلنے کی بو آ رہی ہے، یعنی اب میں صدمہ، مزید محبوب کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں میر تقی میر نے اپنی جدائی کو، ملاپ کو، وصل کو، سوز و گداز کو جس طرح بیان کیا ہوا ہے، ان کی غزلوں کو ایک کمال، بلند مرتبہ وہ دیتی ہیں۔ میر تقی میر کا یہی تو کمال ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، اور وہ بات جو کہا کرتے ہیں وہ دوسروں کے دل پر ایک سحر چھوڑ جاتی ہیں، یعنی جادو سا اثر کر دیتی ہیں کہ پڑھنے والا یا سننے والا ان کی غزل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور اصل غزل کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بہت متاثر کر دیتی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس مقطع کی ہی ہم نے تشریح کرنی۔ یہاں پہ دیکھیں میر اپنے آپ کو مخاطب کر کے غزل کا اختتام بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آنکھیں، شرابی آنکھیں، مستی میں دھلی ہوئی آنکھیں، ایسی شرابی جو آدھی کھلی ہوئی، آدھی جاگتی، نشے کی حالت میں نشیلی آنکھیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ آنکھیں ہوتی ہے۔ کس کی تعریف کر رہا ہے شاعر جو ہے میر؟ اپنے محبوب کی آنکھوں کی۔ شروع سے ہی غزل کا یہ وصف رہا ہے۔ غزل میں کیونکہ عشق و حسن کی، محبوب کی خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں شاعر حضرات اپنے محبوب کو سراہتے ہوئے ان کے مختلف خد و خال کی مختلف انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ کوئی اپنے محبوب کو دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی محبوب کی آنکھوں کو شرابی آنکھوں سے یا غزالی آنکھوں سے تشبیہ دیتا ہے، تو کوئی اپنے محبوب کے کالے بالوں کو کالی گھٹاؤں سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی محبوب کے ہونٹوں کو
گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ تو شاعر کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کس انداز میں اپنے محبوب کے خد و خال کو کس طرح تعریف کرتے ہیں۔ غزل میں یہی کمال ہوتا ہے کہ جہاں محبوب کے ساتھ اگر ان کی وصل اور جدائی ملاپ کا گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، وہاں محبوب کے حسن و جمال کی انداز گفتگو کی مختلف انداز میں شاعر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو سراہتے بھی ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ شعر کا مفہوم ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کا لقب دیا، اردو کے شاعروں کے سر کا تاج۔ یہ بات لقب دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، کوئی خاص خوبی ایسی ہوتی ہے جن کی بنا پر ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں بے دماغ شاعر بھی کہا گیا، انہیں قنوتیت کا شاعر بھی کہا گیا۔ ان میں کچھ ایسی خوبیاں یا خامیاں ایسی ان میں تھیں، ان میں ایسے کچھ اوصاف تھے جن کی بنا پر مختلف شاعر حضرات نے ان کو مختلف قسم کے القابات سے نوازا، اور آج بھی ان کے القابات کو یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں میر تقی میر ہے وہاں سوز و غم ضرور پایا جاتا ہے، وہاں وصل و جدائی ملاپ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر اپنے محبوب کی خد و خال کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میر تقی میر اپنے محبوب کے جسمانی خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت آنکھوں سے نوازا ہوا ہے، ان کی آنکھیں ایسی نشیلی ہیں جو دل کو بھا جاتی ہیں۔ اتنا نشہ ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں، ایسے لگتا ہے جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ لوگ تو شراب پیتے ہیں اور شراب پینے سے ان کی آنکھوں میں مستی آتی ہے، ان کی آنکھوں میں نشہ چھا جاتا ہے۔ میرے محبوب کو خاص اللہ نے خوبی عطا کی ہوئی ہے کہ بغیر شراب پیے اس کی آنکھوں میں نشہ چھا جاتا ہے۔ بقول شاعر ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ میر تقی میر کو اپنے محبوب کی آنکھوں پر وہ جان گنوا بیٹھا ہے۔ یہ ہر شاعر کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے کس خد و خال پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کون سے اپنے محبوب کی ادا جو ہوتی ہے وہ ان کو پسند آ جاتی ہے اور اس کا ذکر وہ بھی خاص الفاظ میں کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں پر آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں شاید اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز میں بنائی ہوئی ہیں، اس قدر حسن سے نوازا ہوا، نشیلی آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں کہ شاعر جو ہے، عاشق جو ہے، وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ تو شراب پیتے ہیں اور ان کی شراب پینے سے ان کی آنکھوں میں مستی آ جاتی ہے، نشہ چھا جاتا ہے، شرابی آنکھیں بن جاتی ہیں، لیکن میرا محبوب نہ تو شراب پیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں خاص خوبصورتی اور وصف رکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی قدرتی طور پر نشیلی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو گویا دوسروں کے اوپر اپنا سحر چھوڑ دیتا ہے، ایک اپنا جادو چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی آنکھیں ہیں جیسے اس نے شراب پی رکھی اور نشے کی حالت میں ہے۔ بقول شاعر ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں کی طرح۔ نشیلی آنکھیں، غزالی آنکھیں، نشئی آنکھیں ہمیشہ وہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہو سکے پتہ نہیں یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ تو محبوب کو، شاعر کے محبوب کو بھی یہ وصف خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔
کہ اس کی آنکھوں میں ایسی مستی چھائی ہوئی ہے کہ شاعر اس سے متاثر ہوئے بغیر یا اس کی تعریف کیے ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لیے کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت ہیں گویا ایسے لگتا ہے جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ ویسے تو شراب پینا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، شراب پینے سے آنکھوں میں مستی جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی آنکھوں میں مستی آ جاتی، نشہ چھانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب میں کوئی ایسی یہ برائی نہیں پائی جاتی، نہ وہ شراب پیتا ہے اور نہ ہی شراب کو تکتا ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں تو قدرتی طور پر یہ مستی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، دوسروں پر اپنا سحر یعنی جادو سا چھوڑ جاتی ہے کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں کو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچوں، تشریح جو ہے وہ رٹا نہیں ہوتی، آپ نے شعر کے مفہوم کو سمجھنا ہوتا ہے اور شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے آپ نے محض اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ غزل میں کیونکہ محبوب کے حسن و جمال کی جدائی ملاپ وصل کی باتیں ہوتی ہیں، غزل میں موسیقیت اور ترنم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی تشریح کرتے وقت کوشش کریں تشریح اچھے انداز میں کی جائے، اس کو پر اثر اور خوبصورت انداز، دلکش انداز میں بنانے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں شاعری کا اضافہ کریں۔ مختلف شاعر حضرات نے مختلف انداز میں اپنے شاعر محبوب کی تعریف کی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی شاعر کا شعر لے کر تشریح میں شعر کے حوالے سے جو ملتا جلتا ہو آپ اس کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح شعر کی تشریح بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امید ہے کہ بچوں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا۔ باقی تشریح اپنا ایک تخلیقی کام ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق آپ نے شاعر کے الفاظ کو تشریح میں ڈالنا ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔